بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں 5th سٹیج آف سائیکو سوشل ڈیولپمنٹ، اور یہ اتنی امپورٹنٹ جو سٹیجز ہیں میں آپ سے ڈسکس کر رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان سٹیجز سے متعلق بہت زیادہ کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور ہم اس چیز کو اتنا سیریس نہیں لیتے۔ ہم بچے کو شروع سے ایک ٹوائے کنسیڈر کرتے ہیں بجائے کہ ایک انڈیویجول کنسیڈر کرنے کے۔ بچے سب کو پیارے لگتے ہیں، بچے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، بچوں سے رونق آتی ہے گھر میں، لیکن بچہ ایک انڈیویجول ہے، بچے کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے، بچے کی ایک پرسنالٹی بلڈ ہونی ہے، اور قیامت والے دن ہم سے سوال ہونا ہے کہ ہم نے بچے کی پرسنالٹی کیسی بلڈ کی، کیونکہ ساری چیزیں تو وہ ہم سے سیکھ رہا ہے۔ شروع میں ہمارے رویوں نے اسے ٹیچ کرنا ہے کہ آیا اس نے بدتمیز بننا ہے یا اس نے ایک ڈیسنٹ انسان بننا ہے۔ ہمارے گھر کے ماحول نے اسے ٹیچ کرنا ہے۔ اب سوری ٹو سے، ہمارے معاشرے میں جو ایک ماحول ہے کہ عموماً ہمارے گھر کی جو خواتین ہیں، ہمارے گھر کی خواتین سے مراد ہیں جو ایک پورا ہمارا سوشل سسٹم ہے، ہمارے معاشرے کی بات کر رہا ہوں، وہ بچپن سے بچے کو نیگیٹیوٹی سکھاتی ہیں۔ سب نہیں، میں یہاں پر بات سب کی نہیں کر رہا، بہت سی مائیں بہت پازیٹیو ہوتی ہیں، بہت اچھی ہوتی ہیں، لیکن انفارچونیٹلی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچہ بچپن سے اپنے چاچو کے بارے میں، اپنی پھپھو کے بارے میں، اپنی دادی کے بارے میں نیگیٹو باتیں سن رہا ہوتا ہے، نیگیٹو باتیں پک کر رہا ہوتا ہے۔ کہاں سے پک کر رہا ہوتا ہے؟ ماں سے پک کر رہا ہوتا ہے۔ کیا یہ کوئنسیڈنس ہے کہ بچہ جب بڑا ہوتا ہے یا بچی جب بڑی ہوتی ہے تو اس کے مائنڈ میں خالہ اور نانی اور ماموں ہیروز ہوتے ہیں اور چاچو، پھپھو اور دادی جو ہے ولن ہوتے ہیں؟ یہ ہوتا ہے کئی خاندانوں میں، یا وہ نیگیٹو ہوتے ہیں چاچو پھپھو وغیرہ کے بارے میں۔ میں سب کے بارے میں بات نہیں کر رہا، میں صرف ایک مسئلہ بیان کر رہا ہوں یہاں پہ، جو مسئلہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم اتنا نان سیریس، اتنا کیجول لیتے ہیں چیزوں کو کہ ہم چھوٹے سے بچے کے سامنے فیملی پالیٹکس ڈسکس کرتے ہیں، ہم چھوٹے سے بچے کے سامنے لڑائی جھگڑے کر رہے ہوتے ہیں، ہم چھوٹے سے بچے کے سامنے اپنی وائف کی انسلٹ کر دیتے ہیں۔ کیا اوقات رہے گی بچے کے سامنے اس کی ماں کی، جب ایک باپ جو ہے بچے کے سامنے اپنی جو ہے وہ وائف کو انسلٹ کر دے گا؟ کیا اوقات رہے گی اس فادر کی جب ایک ماں جو ہے بچے کے سامنے ڈس ایگری کر جائے گی فادر سے، جب وہ بچے کے سامنے جو ہے اپنے شوہر کو ذلیل کرے گی؟ ٹھیک ہے نا، وائس ورسا ہے۔ تو ہم اپنے بچوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ میں نے آپ کو پتہ نہیں سائیکولوجیکل ریسرچ شروع کے ایپیسوڈز میں بتائی کہ نہیں، چلیں پھر مینشن کر دیتا ہوں کہ باقاعدہ اس پہ ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں کہ جو ایلیٹ کلاس، جو رچ کلاس ہے ورسز دا مڈل اینڈ لوور مڈل کلاس، جن کے پرابلمس چل رہے ہوتے ہیں، خاندانی جھگڑے چل رہے ہوتے ہیں، جن میں جو غربت کا شکار ہوتے ہیں، ان کے فائنینشیل کنڈیشنز ٹھیک نہیں ہوتی، ان کے بچوں کا آئی کیو لو ہوتا ہے۔ ان کے بچوں کا ہر وقت جو ہے وہ یہ والا کیمیکل ایکسکریٹ ہو رہا تھا، کورٹیسول، جو ایمرجنسی کیمیکل ہے، کیونکہ ہر وقت لڑائی جھگڑا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ ہر وقت گھر کا برا ماحول دیکھ رہے ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت سٹریس میں ہے۔ جب کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے دماغ سے تو یقین کریں آپ کے خاص باڈی پارٹ سے جب کورٹیسول ریلیز ہوتا ہے تو پھر آپ کا گروتھ ہارمون دیٹ ڈز ناٹ گیٹ ریلیز بائی دا باڈی، تھائروکسن جسے کہتے ہیں، اوکے؟ تو بچے کی گروتھ، مینٹل گروتھ رک جاتی ہے ہر وقت ایمرجنسی سچویشن میں رہ کے، کیونکہ اس کا کورٹیسول ہارمون ریلیز ہو رہا ہے ہر وقت۔ کورٹیسول تب ریلیز ہوتا ہے جب ہم سٹریس میں ہوتے ہیں، جب ہم ایمرجنسی سچویشن میں ہوتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنے گھر کے ماحولوں کو ٹھیک کریں۔ اگر آپ نے پیرنٹنگ کرنی ہے، سیریس لینا ہے اس چیز کو، اگر آپ نے ایک ایسی جنریشن بلڈ کرنی ہے جو کل کو لیڈرز بنے، جو کل کو جا کر پروڈکٹیو سٹیزنز، انڈیویجولز بنے جا کر، جو فخر ہو جن کو دیکھ کے آپ کو، جو کانفیڈنٹ، خود اعتمادی والے انڈیویجولز بنے، تو اپنے گھروں کا ماحول سب سے پہلے ٹھیک کریں۔ بچوں کے سامنے کسی قسم کی فیملی پالیٹکس مت ڈسکس کریں، بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو ڈیگریڈ مت کریں، بچوں کے سامنے ایک دوسرے پہ غصے مت ہوں، بچوں کے سامنے سارے نیگیٹو بیہیویئرز کو کرب کریں، بچوں کے سامنے اپنی حرکات و سکنات کو کریکٹ کریں۔ بہت سے پیرنٹس کہتے ہیں کہ ہمارا بچہ قرآن نہیں پڑھتا، قرآن نہیں پڑھتا، ہم سے آ کر کہتے ہیں کہ اس کو قرآن کی طرف موٹیویٹ کریں۔ میرا ہمیشہ ان پیرنٹس سے سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ بچہ گھر میں آپ کو کبھی قرآن پڑھتے دیکھتا ہے؟
کیا یہ بچہ گھر میں آپ کو کبھی بک پڑھتے دیکھتا ہے؟ تو ہم کیسے اسے عادت ڈال دیں؟ ہمارے ساتھ تو 1-2 گھنٹے ہوگا کاؤنسلنگ کے لیے یا اسکولنگ کے لیے، آپ کے ساتھ تو یہ 16 گھنٹے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے تھرو یہ چیزیں پک نہیں کر رہا تو ہمارے تھرو یہ کیسے پک کر لے گا؟ تو ہمارے سے فالس ایکسپیکٹیشنز نہ لگائیں، گھروں کا ماحول ٹھیک کریں۔ یہ بہت میری آپ سے امپورٹنٹ ریکویسٹ ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اس سٹیج پہ بات کروں جو کہ ہماری 5th سٹیج ہے، تو 5th سٹیج ہماری جو ہے دیٹ از آئیڈینٹی ورسز رول کنفیوژن، اور یہ ایڈولسنس میں ہوتی ہے۔ یعنی ایڈولسنس سے مراد ہے کہ 12 سال سے لے کر تقریباً 18-19 سال تک، اس ایج میں بچہ آئیڈینٹی بلڈ کرتا ہے، کیونکہ اس کا لرننگ سرکل، اس کا سوشلائزنگ سرکل مزید بڑھتا ہے۔ وہ اپنے پیئرز کو آبزرو کر کے اب یہ سوچتا ہے کہ یار میری کیا آئیڈینٹی ہے، میرے اندر کیا خاص بات ہے، اور یہ خاص بات پیرنٹس کو اس کے اندر ریئلائز کرانی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی بہت ہی اچھا ٹیچر مل جائے وہ اس کو ریئلائز کروا دے، لیکن اگر اتنا زبردست اس کا پیرنٹ ہو جو اس کے دوست کی طرح ہو، جو اسے بار بار ریئلائز کرائے کہ بچے تمہارے اندر یہ خاص بات ہے، بچے یہ تمہارا جو ہے نیچ ہے، نیچ سے مراد ہے کہ تمہارا سیلنگ پوائنٹ ہے، سیلنگ پوائنٹ ایز ان ناٹ ان دا بزنس ٹرم، بٹ یہ تمہاری یونیک ویلیو پروپوزیشن ہے، یہ تمہاری کوالٹی ہے بچے کہ تم اس چیز میں زبردست ہو، یہ پیرنٹس کی طرف سے آنا چاہیے۔ تو اس بچے کی آئیڈینٹی بلڈ ہو جائے گی، وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہیں ہوگا۔ اور اس سٹیج میں جتنی ضروری بچے کی کمپنی ہے کسی اور سٹیج میں نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی کمپنی کی وجہ سے اپنے آپ کو جج کرتا ہے، اپنی کمپنی سے باتوں کو پک کرتا ہے۔ تو اس ایج گروپ میں ایڈولسنس میں 12 سے 18 سال میں اپنے بچے کی بہترین کمپنی بنوائیں، اپنے بچے کو بہترین کمپنی والی جگہ بھیج سکتے ہیں، بھیجیں، ضرور بھیجیں، اس کا داخلہ کرائیں ایسے انسٹیٹیوٹس میں، ایسے سکولز میں، اس کے ارد گرد ایسے لوگ رکھیں، کزنز اس کے اچھے ہوں جو اسے کسی غلط کام پہ مت لگائیں، اس کو غلط لوگوں میں مت بٹھائیں، اسے غلط لوگوں کی طرف مت بھیجیں، اس پہ خاص نظر رکھیں، ڈو ناٹ بی نیگلیجنٹ، تاکہ وہ آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہ ہو، غلط جگہ پر مت جائے۔ اور اگر ہم نیگلیجنس شو کریں گے یہاں پہ پیرنٹنگ میں، یا وہی بات دین اگین کہ ہمارے گھروں کا ماحول ہی ٹھیک نہیں ہوگا، بچے کو گھر سے ہی ویلکمنگ جسچرز نہیں مل رہے، بچے کو ہر وقت لڑائی جھگڑا ڈانٹ ڈپٹ ایمرجنسی سچویشن بنی ہے، کوئی توجہ نہیں دے رہا ہے، پھر وہ کس سے توجہ لے گا؟ ڈرائیور سے جا کے لے گا، مالی سے جا کر لے گا، میڈ سے جا کر لے گا، دوست سے جا کر لے گا، دوست کو اپنے پیرنٹس کے جو ہے وہ مقام پر دیکھے گا، دوست اس کی بات کو ویلکم کرے گا، اس لیے وہ دوست کو دوست سمجھے گا، دوست کو اپنا فادر فگر سمجھے گا یا مدرلی فگر سمجھے گا۔ پیرنٹس اسے سنب کرتے ہیں، اسے ڈانٹتے ہیں، اسے کہتے ہیں کیسے سوال تم پوچھتے ہو، اسے وہیں پہ دبا دیتے ہیں، تو پھر وہ کیوں کر آپ سے بات کرے گا؟ اس لیے ہمیں بھی اپنی مسٹیکس کو سمجھنا ہے، ہم نے بھی اپنی مسٹیکس کو جاننا ہے، بچے کی کمپنی اچھے رکھیں اور بچے کے اس ایج میں سوالوں کو انٹرٹین کریں، غصے مت ہو اس کے سوالوں پہ، کہیں نہیں جا رہا آپ کا بچہ، آپ مت فکر کریں کہ وہ اس طرح کے عجیب و غریب سوال کر کے پتہ نہیں کس طرف نکل جائے، آپ مت اتنا انسیکیور ہوں، آپ بچے کی بات سنیں، اسمائل کریں، بچے کو انٹرٹین کریں۔ ہاں اگر وہ بہت زیادہ بدتمیزی کر رہا ہے، یہاں پر پھر ظاہر ہے کہ دوسرے کانسیکوینسز بھی کرنے پڑیں گے، اس پر ہم ایک اور ایپیسوڈ میں بات کریں گے کہ ٹین ایجرز کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ لیکن اس سٹیج میں اگر آپ نے مس ہینڈل کیا اپنے بچے کو، آپ کے گھروں کا ماحول اچھا نہ ہوا، تو یا تو وہ رول کنفیوژن کی طرف چلا جائے گا، اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ میرا یہاں پہ کیا رول ہے، مجھے تو کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ باہر جا کر ڈرگ ایڈکشن میں بھی لگ سکتا ہے، وہ غلط کاموں میں بھی لگ سکتا ہے، فضول کاموں میں، چوری میں لگ سکتا ہے، گینگز جوائن کر سکتا ہے وغیرہ وغیرہ برے قسم کے، یا بلی بن سکتا ہے، یا وہ یہاں پر ایک آئیڈینٹی اپنی ڈیولپ کر سکتا ہے کہ میں ایک یونیک بندہ ہوں، مجھے رسپانسبلٹی دی جاتی ہے، اس لیے اپنے بچوں کو رسپانسبلٹی کی عادت ڈالیں، انہیں کچھ نہ کچھ سکھائیں، ان کو شاپنگ مالز میں لے جائیں، ان کو کہیں کہ بیٹا یہ چیز تم نے لینی ہے، تم نے لے کر آنی ہے، تم نے دیکھنی ہے، یا تم نے ان کے پرائس ٹیگز چیک کرنے ہیں، جو چیز تمہیں مناسب لگے وہ چیز تم نے رکھنی ہے، ان کو کوئی رسپانسبلٹی دیں، ان کو گارڈننگ کی رسپانسبلٹی دیں، ان کو کوئی پیٹ رکھ کے دیں، پیٹ کے حوالے سے اس کی ذمہ داری لگائیں کہ اس کا کھانا تم نے دیکھنا ہے۔ دس از وٹ یو شوڈ بی ڈوئنگ، تاکہ اس بچے کی آئیڈینٹی ڈیولپ ہو کہ میرے پیرنٹس مجھ پہ کانفیڈنس رکھتے ہیں۔ تو یہ کچھ ٹپس تھیں اس سٹیج کے حوالے سے، امید ہے کہ دیز ول بی یوزفل۔ جزاک اللہ خیر فار لسننگ، بارک اللہ فی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔